له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین کرام، گزشتہ درس میں آپ حضرات نے منافقوں کے بارے میں حق تعالی جل شانہ نے جو باتیں بیان فرمائی تھیں اس کو سماعت فرمایا تھا۔ اللہ رب العزت والجلال نے 13 آیتوں میں منافقین کا تذکرہ فرمایا۔ منافق کی مثال اس بکری کی طرح ہے جو 2 بکریوں کے ریوڑوں کے درمیان رہتی ہے۔ حاملہ ہونے کے لیے کبھی اس ریوڑ میں جاتی ہے اور کبھی اس ریوڑ میں جاتی ہے، ادھر بھی رہتی ہے ادھر بھی رہتی ہے۔ یہی حال منافق کا ہوتا ہے، وہ دونوں طرف سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ جب ایمان والوں کے پاس آتا ہے، مسلمانوں کے پاس آتا ہے تو کہتا ہے کہ ہم ایمان والے ہیں، اور جب کافرین کے پاس جاتا ہے تو کہتا ہے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو حق تعالی جل شانہ نے 13 آیتوں میں منافقین کا تذکرہ فرمایا، اور یہ بات بھی حق تعالی جل شانہ نے بیان فرمائی کہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ہی اصلاح کرنے والے ہیں، حالانکہ اصلاح کرنے والے نہیں ہیں، زمین میں فساد مچانے والے، فتنہ پیدا کرنے والے، اور لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ ہم مصلح ہیں۔ اور جب یہ ایمان والے بندوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، اور جب یہ اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو ان مسلمانوں کا استہزاء کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کا مذاق اڑا رہا ہے۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ان کو ڈھیل دے رہا ہے، وہ اپنی سرکشی میں اندھے ہو کر بھٹک رہے ہیں۔ بہرحال آپ حضرات نے گزشتہ درس میں تفصیل کے ساتھ منافقین کے تعلق سے بہت سی باتیں سماعت فرمائی۔ سورہ بقرہ سے لے کر ان اللہ علی کل شیء قدیر تک
یہ ان 20 آیتوں میں حق تعالی جل شانہ نے 3 گروہوں کا تذکرہ فرمایا۔ شروع میں تو مومنین کا تذکرہ فرمایا سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتوں میں، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یہ 5 صفات مومنین کی حق تعالی جل شانہ نے بیان فرمائی۔ اس کے بعد حق تعالی جل شانہ نے کافرین کا تذکرہ فرمایا، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، جو لوگ کفر کو اختیار کیے ہیں اور آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں دونوں برابر ہیں، وہ اپنے عناد کی وجہ سے، اپنی ضد کی وجہ سے وہ اسلام میں داخل ہونے والے نہیں ہیں، اللہ نے ان کے قلوب پر مہر لگا دی ہے، اب وہ ہدایت کی طرف لوٹ کے آنے والے نہیں ہیں۔ یہ دوسرے گروہ کا تذکرہ تھا۔ تیسرا جو گروہ ہے وہ منافقین کا تھا، جو گزشتہ درس میں آپ حضرات نے سماعت فرمایا۔ 13 آیتوں میں حق تعالی جل شانہ نے منافقین کا تذکرہ فرمایا۔ اب جو آیتیں اس وقت تلاوت کی گئی ہیں اس میں سے جو پہلی آیت ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو، حق تعالی جل شانہ خطاب فرما رہے ہیں کہ اے لوگو، اس سے تینوں گروہ مراد ہیں، تینوں جماعتیں مراد ہیں، اہل ایمان بھی مراد ہیں، اہل کفر بھی مراد ہیں، اور اہل نفاق بھی مراد ہیں۔ تینوں کو حق تعالی جل شانہ خطاب فرما رہے ہیں، اور ہر گروہ کے اعتبار سے اس کا معنی و مطلب الگ الگ ہے۔ فرمایا کہ حق تعالی جل شانہ نے کہ اے لوگو، تم اپنے رب کی عبادت کرو۔ اگر اس سے کافرین کا گروہ مراد لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اے کافرو، بت پرستی کو چھوڑ دو، مخلوق پرستی کو چھوڑ دو اور توحید کو اختیار کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو۔ اور اگر اس سے منافقین کا گروہ مراد لیا جائے تو اس وقت اس کا مطلب یہ ہوگا، اے منافقو، اپنے نفاق کو چھوڑ دو اور توحید والے راستے کو اختیار کرو۔ اور اگر عام مومنین مراد لیے جائیں جن کی زندگی اطاعت میں بھی گزرتی ہے، نافرمانیوں میں بھی گزرتی ہے، تو اس وقت اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اے عام مسلمانوں، تم گناہوں والی زندگی کو چھوڑ دو اور اپنے رب کی اطاعت کرو جس نے تمہیں پیدا فرمایا ہے۔ اور ایک گروہ متقین، اطاعت گزاروں کا ہے، جن کی زندگی اطاعت میں گزرتی ہے، اللہ سے ڈر کے وہ زندگی گزارتے ہیں۔ اس وقت اس آیت کا مطلب، اس جملے کا مطلب یہ ہے، اے متقی حضرات، تم کیا کرو، اطاعت میں ہمیشہ تیار رہو، اللہ کی اطاعت کرتے رہو اور اس میں ترقی کی کوشش کرتے رہو، آگے بڑھتے رہو اس کے اندر۔ تو حق تعالی جل شانہ نے تینوں گروہ کا، تینوں جماعتوں کا اس کے اندر تذکرہ فرمایا۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو، تم اپنے رب کی عبادت کرو، الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا فرمایا، تم کو بھی پیدا فرمایا اور تم سے پہلے والے لوگوں کو بھی حق تعالی جل شانہ نے پیدا فرمایا۔ اللہ کا کتنا بڑا احسان اور اس کا کرم ہے، اس کی نوازش ہے کہ اللہ نے ہمیں عدم سے وجود میں لایا۔ ہم اللہ کے علم میں تھے، قیامت تک جتنے لوگ پیدا ہونے والے ہیں وہ سب اللہ کے علم میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عدم سے ہمیں وجود میں لایا، دنیا میں لایا، ہمیں پیدا فرمایا، اور ہمارے جسم بنایا تو بڑا خوبصورت بنایا، اور اس کے اندر جو اعضاء اللہ تبارک و تعالیٰ بنائے تو وہ بھی بڑے انمول بنائے، دیکھنے والا بنایا، سننے والا بنایا، بولنے والا بنایا، چلنے والا بنایا، گفتگو کرنے والا بنایا۔ اللہ نے کیسی کیسی نعمتیں تمہیں عطا فرمائی ہیں، یہ کون دے رہے ہیں؟ یہ حق تعالی جل شانہ تمہیں عطا کر رہے ہیں۔
تو تمہارا کام یہ ہے کہ تم اپنے رب کی عبادت کرو، پوری اطاعت اور پورے انہماک اور پورے ذوق اور شوق کے ساتھ اپنے رب کی عبادت کرو کہ جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے والوں کو بھی پیدا کیا۔ ہم سے پہلے بہت سی امتیں گزری ہیں، ان کو بھی حق تعالیٰ جل شانہ نے پیدا فرمایا، لیکن یہاں پہ اور بہت سی آیتوں میں حق تعالیٰ جل شانہ نے یہ فرمایا کہ تم سے پہلے والے لوگوں کو پیدا فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ تمہارے بعد بھی ہم پیدا کرنے والے ہیں۔ من بعدکم کا لفظ کہیں بھی قرآن میں نہیں ملتا، یہ ملتا کہ من قبلکم، تم سے پہلے لوگوں کو ہم نے پیدا کیا۔ مفسرین نے بیان فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی جو امت ہے یہ آخری امت ہے، کوئی نئی امت اس دنیا میں نہیں پیدا ہوگی، قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اور اللہ کے نبی آخر الزمان ہیں، نبوت کے سلسلے کو اللہ نے ختم فرما دیا ہے، اب کوئی نیا نبی آنے والا نہیں ہے اور کوئی نئی امت آنے والی نہیں ہے، قیامت تک یہی امت رہے گی، امت محمدیہ رہے گی۔ تو حق تعالیٰ جل شانہ نے من بعدکم کا تذکرہ نہیں فرمایا، بلکہ یہ فرمایا کہ من قبلکم، تم کو بھی پیدا فرمایا اور تم سے پہلے والوں لوگوں کو بھی حق تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ کس لیے پیدا فرمایا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، اللہ سے ڈر کے زندگی گزارنے والے بن جاؤ۔ دنیا میں آنے کا مقصد تو یہی ہے نا انسان کا۔ حق تعالیٰ جل شانہ نے ایک مقام پہ قرآن مجید میں بیان فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنات اور انسان کو جو پیدا کیا ہے وہ اپنی عبادت، اپنی معرفت اور اپنی پہچان کے لیے میں نے انسانوں کو دنیا میں پیدا فرمایا۔ تو انسان کا کام ہے اپنے رب کی عبادت کرتے رہنا ہے۔ یہاں پہ حق تعالیٰ جل شانہ نے رب کا لفظ استعمال فرمایا۔ رب کہتے ہیں، عام طور پہ ہم لوگ جانتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں پالنے والا، پرورش کرنے والا، اس کو ہم رب بولتے ہیں، بالکل رب ہے، پالنے والے کو بولتے ہیں، لیکن اس کی حقیقت یہ ہے ہر قسم کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا جو ہوتا ہے اسے رب کہتے ہیں۔ ہر قسم کی ضرورتیں پورا کرنے والا جو ہوتا ہے اسے رب کہتے ہیں، اور ہر ایک کی ضرورت الگ ہے۔ انسان کی ضرورتیں الگ ہیں، جنات کی ضرورتیں الگ ہیں، فرشتوں کی ضرورتیں الگ ہیں، آسمان کی ضرورتیں الگ ہیں، زمین کی ضرورتیں الگ ہیں، اور چوپایوں کی ضرورت الگ ہے، کیڑے مکوڑوں کی ضرورت الگ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کے لیے روزی کا انتظام فرما رہے ہیں، ان کی پرورش اور ان کی تربیت فرما رہے ہیں، ان کو پال رہے ہیں۔ اور خود انسان ایک 4-5 فٹ کا جو انسان کا ڈھانچہ ہے اس میں انسان خود غور کرے، عجیب عجیب حق تعالیٰ جل شانہ نے نعمتیں انسان کو عطا فرمائیں۔ ہر ایک کی ضرورت الگ ہے۔ آنکھ کی ضرورت کیا ہے؟ بینائی ہے، دیکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آنکھ میں بینائی دے رہے ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں۔ کانوں کی ضرورت کیا ہے؟ سماعت ہے، سننا ہے۔ اللہ سماعت کی قوت اور طاقت ہمیں دے رہے ہیں، کوئی بات ہم سن رہے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ نے منہ میں ایک زبان رکھی ہے، اس کے ذریعے سے ہم معافی ضمیر کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ حق تعالیٰ جل شانہ زبان کے اندر وہ تاثیر و قوت پیدا کر رہے ہیں تو ہم کوئی چیز بول سک رہے ہیں، اور ان ہاتھوں کے ذریعے سے ہم کوئی چیز پکڑ سکتے ہیں، اور پیروں کے ذریعے سے ہم چل رہے ہیں۔ تو خود انسان کے اندر بھی کئی کارخانے ہیں، آنکھ کا ایک کارخانہ، زبان کا ایک کارخانہ، اور اسی طرح ہاتھ پاؤں کا ایک کارخانہ، دل کا ایک کارخانہ، جس کو جو ضرورت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس ضرورت کی تکمیل کر رہے ہیں۔ خالی غذا دینا ہی ان کا کام نہیں ہے، کھانا دینا ہی ان کا کام نہیں ہے، جس کی جو ضرورت ہے اس ضرورت کو پورا کر رہے ہیں۔ کتنے بڑے پالنہار ہیں ہمارے، ہے کسی میں کوئی کر سکتا ہے یہ کام؟ اربوں کھربوں لوگ، اور قیامت تک نہ جانے کتنے لوگ پیدا ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے لیے روزی کا انتظام فرما رہے ہیں، ان کی ضرورتوں کی تکمیل فرما رہے ہیں۔ تو یہاں حق تعالیٰ جل شانہ نے رب کے بجائے اسماء حسنہ میں سے کوئی نام بھی لا سکتے تھے،
اللہ کے بہت سے نام ہیں نا، کوئی بھی نام یہاں پہ لا سکتے تھے، لیکن مفسرین نے بیان فرمایا رب لانے کا مطلب یہ ہے، حق تعالیٰ جل شانہ فرما رہے ہیں اے لوگو تم اس اللہ کی عبادت کرو، اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے والوں کو بھی پیدا فرمایا۔ وہی تمہارا خالق، وہی تمہارا مالک، وہی تمہارا رب، وہی تمہارا حاکم، وہی تمہارا معبود ہے۔ کیوں پیدا فرمایا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ انسان کے لیے 3 چیزوں کا جاننا ضروری ہے۔ انسان کے لیے 3 چیزوں کا جاننا ضروری ہے۔ نمبر 1 کہاں سے آیا، نمبر 2 کہاں جانا ہے، کہاں سے آیا اور کہاں جانا ہے اور کب تک رہنا ہے، اور کب تک رہنا ہے، کتنے دنوں تک رہنا ہے۔ حق تعالیٰ جل شانہ نے تینوں چیزوں کا تذکرہ فرمایا اس کے اندر۔ فرمایا کہ الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا۔ اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ نے تم کو عدم سے وجود میں لایا۔ تم اللہ کے علم میں ثابت تھے، اللہ نے پیدا فرمایا تم کو۔ جب باپ کا نطفہ مادر رحم میں پہنچا، ایک منی کا ایک قطرہ جو ناپاک قطرہ جب ماں کے رحم میں پہنچا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ناپاک قطرے کو ماں کے پیٹ میں رکھنے کے بعد اس کے اندر عجیب و غریب تبدیلیاں پیدا کرتے ہیں۔ کچھ دنوں تک وہ خون کا قطرہ رہتا ہے، اس کے بعد خون بستہ میں منجمد ہو جاتا ہے، جمے ہوئے خون میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ بھی اس کے بعد حق تعالیٰ جل شانہ اس کے اندر گوشت کو پیدا فرماتے ہیں، ہڈیوں کو پیدا فرماتے ہیں، حسین و جمیل شکل اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر پیدا فرمانے کے بعد جب 9 مہینے مکمل ہوتے ہیں تو ایک حسین و جمیل بچہ اس دنیا میں پیدا آ رہا ہے۔ کون کر رہے ہیں؟ عدم سے وجود میں کون لا رہے ہیں؟ حق تعالیٰ جل شانہ فرما رہے ہیں، لا رہے ہیں۔ تو الذی خلقکم سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تم معدوم تھے، تم نہیں تھے، اللہ نے تمہیں پیدا فرمایا، دنیا میں تمہارا وجود لایا، تم کو وجود بخشا۔ اور اس کے بعد حق تعالیٰ جل شانہ نے یہ بھی فرمایا، دیکھو رہنا کہاں ہے۔ دوسری آیت میں فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا، اللہ نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا۔ چند دن یہاں زمین میں تمہیں رہنا ہے، تھوڑی مدت کے لیے یہاں زمین میں رہنا ہے، اور اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عالم آخرت کی طرف جانا ہے۔ تو اس دنیا میں رہتے ہوئے انسان کو عذاب الہی سے بچنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے، اپنی زندگی کو اطاعت میں گزارتے رہنا چاہیے۔ تو حق تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا، تم سے پہلے والوں کو بھی پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ تو انفسی نعمتیں تھیں جو حق تعالیٰ جل شانہ نے بیان فرمائی۔ آگے کی آیت میں حق تعالیٰ جل شانہ آفاقی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، بچھونا بنایا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا، اور وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی کو نازل کیا، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، پس اس کے ذریعے سے نکالا پھلوں میں سے تمہارے لیے رزق، فلا تجعلوا للہ اندادا، پس تم اللہ کے لیے مقابل مت ٹھہرا کرو، وانتم تعلمون، حالانکہ تم اس بات کو جانتے ہو۔ تو حق تعالیٰ جل شانہ نے اس آیت میں آفاقی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا۔ وہ اللہ کتنا بڑا قدرت والا ہے کہ جس نے زمین کو فرش بنا دیا، بچھونا بنایا انسان کے لیے۔ زمین کو اتنی نرم بھی نہیں بنایا کہ پیر رکھے تو پیر اندر چلا جائے، اور اتنی سخت بھی نہیں بنایا کہ آدمی کوئی کام نہ کر سکے زمین پہ، بلکہ معتدل بنایا۔ حق تعالیٰ نے زمین کو
آدمی اس زمین کے اندر کیا کرتا ہے؟ محنت کرتا ہے، کھیتی باڑی کرتا ہے اور درخت لگاتا ہے اور گھر بناتا ہے اور بہت سے کام کرتا ہے. کس کے لیے بنایا؟ اللہ نے تمہارے لیے تو بنایا. زمین کو بچھونا بنایا، فرش بنایا. والسماء بناء، آسمان کو چھت بنایا تمہارے لیے. یہ کتنا خوبصورت آسمان ہے جو بغیر پلر کے، بغیر ستون کے اللہ نے قائم رکھا ہے. جب سے دنیا قائم ہوئی ہے، جب سے یہ آسمان ہے بغیر ستون کے کھڑا ہوا ہے اور قیامت تک کھڑا رہے گا. اللہ نے انسانوں کے لیے بنایا. اور پھر وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمان سے پانی کو نازل کیا. صاف شفاف پانی تمہارے لیے آسمان سے نازل کیا گیا. تم اس پانی سے استفادہ کرتے ہو، فائدہ اٹھاتے ہو. اور پھر مزید حق تعالیٰ جل شانہ نے ایک انعام کا یہ بھی تذکرہ فرمایا، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، بس اس کے ذریعے سے، یعنی اس پانی کے ذریعے سے کیا ہے تمہارے لیے رزق کے طور پر میوے عطا فرمائے. یہ کون کر رہے ہیں؟ حق تعالیٰ جل شانہ دے رہے ہیں، تم کو عطا کر رہے ہیں. تو تمہارا کام یہ ہے تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، نہ اس کی ذات میں کسی کو شریک کرنا، نہ اس کے صفات میں کسی کو شریک کرنا. اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف فرمائیں گے لیکن شرک کو اللہ کبھی معاف نہیں فرماتے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کے علاوہ سارے گناہوں کو معاف فرمائیں گے لیکن شرک کو اللہ معاف نہیں فرماتے. اور شرک کرنے والے کا انجام کیا ہے؟ قرآن مجید میں حق تعالیٰ جل شانہ نے بیان فرمایا، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ. جو آدمی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو ایسا ہے کہ اس کو آسمانوں کی بلندیوں پہ اٹھا لیا گیا. اس کی مثال ایسی ہے، اس کو آسمان کی بلندیوں پہ اٹھا لیا گیا اور آسمان کی بلندیوں سے زمین پر پٹخ دیا گیا. کیا وہ زندہ رہے گا؟ زندہ نہیں رہ سکتا. اس کے اعضاء منتشر ہو جائیں گے، وہ چیدہ ہو جائے گا، منتشر ہو جائے گا. اس کے بعد کچھ پرندے آئیں گے، اس کے جسم کو نوش کے کھائیں گے. اس کے بعد ایک زوردار ہوا آئے گی اور اس کو ایک گڑھے میں ڈال دے گی. یہ شرک کرنے والے کا انجام. حق تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے لیے تم کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، نہ ذات میں نہ صفات میں. اللہ زبردست غلبے والا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. تو یہاں پہ حق تعالیٰ جل شانہ نے جہاں آفاقی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا، یہ فرمایا کہ زمین کو فرش بنایا اور آسمان کو چھت بنایا. ہم اگر غور کریں گے تو ایک بات آسانی سے سمجھ میں آتی ہے، یہ جو سارا عالم ہے، دنیا جو سارا عالم ہے، ایک مکان کے درجے میں ہے، بمنزلہ مکان، ایک مکان کے درجے میں ہے. اور مکان کے لیے چھت کی ضرورت پڑتی نہیں پڑتی. آسمان کیا ہے؟ چھت ہے. آسمان چھت ہے. اور رہنے کے لیے بچھونا چاہیے، فرش چاہیے. زمین کو اللہ نے فرش بنا دیا. کس کے لیے کر رہے ہیں اللہ؟ حضرت انسان کے لیے کر رہے ہیں. ارے ایسی نعمتیں میں نے تمہیں عطا فرمائی. آسمان کو میں نے چھت بنایا، زمین کو بچھونا فرش بنا دیا. کس کے لیے؟ تمہارے لیے تو کر رہا ہوں. اور تمہاری عجیب حالت یہ ہے تم میرے ساتھ کسی اور کو ٹھہراتے ہو. یہ بات یاد رکھنا، میں اس چیز کو برداشت نہیں کرتا. اس کے بعد حق تعالیٰ جل شانہ نے آگے کی آیت میں بات ارشاد فرمائی، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. جن کے دلوں میں عناد ہوتا ہے، سرکشی ہوتی ہے، بغاوت ہوتی ہے، ہٹ درمی ہوتی ہے، ایمان ان کے سامنے ہے، اللہ کے نبی کھول کے بیان کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور یہ فرما رہے ہیں کہ یہ منزل من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا یہ کلام ہے، اس پر ایمان لاؤ، دائرہ اسلام میں داخل ہو جاؤ. بہت سے کافرین عناد کی وجہ سے یہ کہا کرتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو اپنی طرف سے گھڑ کے پیش کیا ہے، منزل من اللہ اس کو نہیں مانتے تھے. اور بعض حضرات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو
کیا ہے، مجنون کہا کرتے تھے، دیوانہ کہا کرتے تھے، ساحر کہا کرتے تھے، یہ کہا کرتے تھے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، نبی نے اس کو گڑھ کے پیش کیا ہے، منزل من اللہ ہونے کے وہ قائل نہیں تھے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا معجزہ قرآن کا عطا فرمایا ہے، جس زمانے میں یہ اہل عرب پہ قرآن اترا اس زمانے میں فصاحت و بلاغت کا شور تھا، اور بڑے بڑے ادباء شعراء موجود تھے، وہ اپنا اچھا کلام لکھ کے مکے کے دیوار پہ لٹکا دیا کرتے تھے، اور لوگوں سے کہتے تھے کہ میں نے اتنا اچھا کلام لکھا ہے، اگر کوئی اس کے مقابل میں کوئی کلام لکھنا ہے تو لکھو، لا کے یہاں لٹکا دو۔ بڑے بڑے اچھے شعراء موجود تھے، اور فصاحت و بلاغت سے پر کلام و لکھنے کے بعد مکے کی دیواروں پہ لٹکا دیا کرتے تھے۔ ایسے زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل فرمایا، تو لوگ کہنے لگے کہ محمد نے اس کو گڑھ لیا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امی بنایا۔ امی، بہت سے لوگ کیا سمجھتے ہیں، امی بولے تو ان پڑھ کو بولتے ہیں۔ ہاں، یہ اللہ کے نبی کو چھوڑ کے کسی اور کے لیے اگر آپ بولنا ہے تو بول سکتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کے لیے جہاں امی کا لفظ آیا وہاں ترجمہ ان پڑھ کا نہیں کیا جائے گا، بلکہ امی کا مطلب یہ ہے اللہ کے نبی کے دنیا میں کوئی استاد نہیں تھے، اللہ ہی آپ کا استاد، اللہ ہی آپ کا مربی، اللہ ہی آپ کا مربی۔ ایسا فصاحت و بلاغت سے پر کلام جو اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کے واسطے سے سید الاولین والآخرین سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھنا، اللہ کے نبی مکہ مکرمہ میں 40 سال رہے، اپنی برادری میں کفار اور مشرکین کے درمیان رہے۔ کفار بھی جانتے تھے اللہ کے نبی کسی مکتب میں نہیں گئے پڑھنے کے لیے، کسی استاد کے پاس نہیں گئے پڑھنے کے لیے، کہیں ملکوں کا سفر نہیں کیے جا کے وہاں علم حاصل کر کے آئے ہوں، بلکہ اللہ کے نبی 40 سال تک مکے میں رہے۔ ایک دم سے جب اللہ نے آپ پر نبوت کا دروازہ کھول دیا، نبوت سے آپ کو سرفراز فرمایا، فصاحت و بلاغت سے پر کلام جب آپ کی زبان مبارک سے نکلنے لگا، تو یہ کفار اور مشرکین عناد میں، بغاوت میں، سرکشی میں کہنے لگے یہ منزل من اللہ نہیں، یہ اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا کلام نہیں ہے، حالانکہ حقیقت وہ بھی جانتے تھے۔ اس کے اندر ایسی فصاحت، ایسی بلاغت ہے، ہم ایسا کلام نہیں لا سکتے، قیامت کی صبح تک ہم پیش نہیں کر سکتے۔ جب کفار اور مشرکین بار بار یہ کہنے لگے اللہ کے نبی نے اس کو گھڑ لیا ہے، اپنی طرف سے پیش کر رہے ہیں، تو حق تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا اچھا لاؤ، تمہارے اندر طاقت ہے، اس جیسی 10 صورتیں لا کے پیش کر دو۔ ایک جگہ حق تعالیٰ نے فرمایا ام یقولون افترا قل فأتوا بعشر سور مثلہ وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین، تم کہتے ہو کہ محمد نے اس کو گھڑ لیا ہے تو 10 صورتیں لاؤ، پورا قرآن تو بہت دور کی بات ہے، لا کے پیش کر دو۔ کوئی جواب نہیں آیا۔ حق تعالیٰ نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، تو ایک سورت، چھوٹی سی سورت لا دو، چھوٹی سی، قل فأتوا بسورہ، جہاں تذکرہ ابھی ہو رہا ہے، ایک چھوٹی سی سورت لاؤ۔ اور یہ چیلنج صرف مکے والوں تک ہی نہیں تھا، قیامت تک یہ چیلنج ہے، کوئی ایک چھوٹی سی سورت لا کے پیش کر دے، قیامت کی صبح تک کوئی نہیں لا سکتا، چونکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کا کلام مخلوق نہیں ہوتا، غیر مخلوق ہے اللہ کا کلام، اللہ کی ذات سے نکلا ہوا یہ کلام ہے، اور اس کے اندر بڑی تاثیر ہے۔ سارے ادباء فصحاء مل کے پوری کوششیں بھی کر لیں، ایک چھوٹی سی سورت بھی نہیں لا سکتے، قیامت کی صبح تک پیش نہیں کر سکتے۔ ایسا اثردار حقانیت سے بھرا ہوا کلام اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ایک دو لوگ مل کے اگر یہ کام نہیں کر سکتے تو کیا کرو، اپنے ہمنوا جتنے لوگ ہیں نا سب کو بلا لو، اللہ کو چھوڑ کے جس کو بلانا ہے سب کو بلا لو، ایک چھوٹی سی صورت لا کے پیش کرو، ہے تمہارے اندر طاقت تو پیش کرو۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور تم بلا لو اللہ کے علاوہ تمہارے ہم نواؤں کو، مددگاروں کو، اگر تم اپنے قول میں سچے ہو تو بلا کے لاؤ۔ میرے عزیز دوستو بزرگوں، ایک بات یہاں سمجھنے کی ہے، دنیا میں جتنے انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لائے، ہر نبی کو اللہ نے معجزے عطا فرمائے، کسی کو 3 عطا فرمائے، کسی کو 5، کسی کو 7، کسی کو 9، کسی کو 11، بہرحال اللہ نے معجزے ہر نبی کو عطا فرمائے۔ وہ معجزہ ان کی حیات تک ہی تھا، جس نبی کو بھی جو بھی معجزہ دیا گیا ان کی حیات تک ہی تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید ایسا معجزہ عطا فرمایا کہ آپ کے پردہ فرما جانے کے بعد قیامت تک یہ چیلنج ہے، قیامت تک یہ چیلنج ہے، لاؤ کو ایک چھوٹی سی صورت پیش کر کے بتا دو، یہ ایسا معجزہ ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے قصائص کبریٰ میں لکھا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 معجزے عطا فرمائے جو قیامت تک باقی رہیں گے، قیامت تک۔ ایک ہے قرآن کا معجزہ، دوسرا معجزہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حج کے دنوں میں لوگ جب حج کو جاتے ہیں تو شیطان کو کنگریاں مارنے کے لیے جمرات کے پاس پہنچتے ہیں اور لاکھوں ہزاروں لوگ کنگریاں مارتے ہیں، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ کنگریاں بڑھتے بڑھتے ایک پہاڑ نما ہو جاتے، ایک ٹیلا بن جاتا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہر سال ہزاروں لوگ حج کو جاتے ہیں اور شیطان کو کنگریاں مارتے ہیں، لیکن وہاں جمرات کے پاس کوئی پہاڑ نظر نہیں آتا کنگریوں کا، کوئی ٹیلا نظر نہیں آتا، آخر بات کیا ہے؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو سعید خدری سن لے، اللہ نے فرشتوں کو مقرر کر کے رکھا ہے کہ جس کا حج قبول ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کنگریاں وہاں سے ہٹا دیتے ہیں، جس کا حج قبول ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کنگریاں وہاں سے ہٹا دیتے ہیں، اور بد نصیب لوگوں کے کنگریاں ہی وہاں پڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ جو لوگ حج کو گئے ہیں وہاں دیکھتے ہیں ہزاروں لاکھوں، اب تو ماشاءاللہ 10 12 20 لاکھ لوگ حج کر رہے ہیں، ہاں 7 کنگریاں جب ماریں گے تو ایک پہاڑ دکھیں گا وہاں پہ، لیکن وہاں پہاڑ نظر نہیں آتا، بالکل معمولی سے تھوڑی سی کنگریاں نظر آتی ہیں۔ یہ کنگریاں ان لوگوں کی ہیں جو بد نصیب ہیں، جن کا حج قبول نہیں۔ یہ بھی بہت بڑا معجزہ ہے، وہاں کوئی عملہ بھی نہیں ہے کنگریوں کو ہٹانے کے لیے، لیکن اللہ نے فرشتوں کو لگا کے رکھا ہے، جس کا حج قبول ہوتا ہے، مقبول ہوتا ہے، وہ کنگریاں وہاں سے ہٹا دی جاتی ہیں۔ تو یہ قرآن کا معجزہ ہے جو قیامت تک باقی رہے گا، اور ایام حج میں جو لوگ کنگریاں مارنے کے لیے جاتے ہیں اور وہاں پہ جب جانے کے بعد کنگریاں مارتے ہیں، جس کا حج قبول ہوتا ہے اللہ ان کی کنگریوں کو وہاں سے ہٹا دیتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو بزرگوں، اللہ نے اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ مخالفین لاکھ کوششیں کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے، پہلے زمانے بھی کر رہے تھے، اب بھی کر رہے ہیں، آئندہ بھی کرتے رہیں گے، پورے لوگ مل کے ایک جا ہو جائیں، لیکن وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ یہ کتاب صرف کاغذوں میں محفوظ نہیں ہے، بلکہ یہ دلوں میں محفوظ ہے، سینوں میں محفوظ ہے۔ کیا کیا جائے؟ ارے تمہارے اندر صرف اتنی طاقت ہے، تم اپنا باور اتنا بدل سکتے ہو، اپنی حکومت میں رہ کے اتنا کر سکتے ہو کہ سارے قرآن کو جمع کر کے تم اپنی طاقت کے بلبوتے پر سارے قرآن کو تو جلا سکتے ہو۔ ارے جس کے سینے میں قرآن ہے اس کو تم کیا کرو گے؟ اس کو کیا کرو گے؟ اللہ نے سینوں کا انتخاب فرمایا۔ بات لمبی ہوتی ہے، اگر ایک واقعہ میں آپ کو سنا دوں اسی ضمن میں۔
جب ہندوستان میں انگریز آئے تو آنے کے بعد انہوں نے سب سے پہلے یہ سوچا کہ مسلمانوں کے گھروں سے قرآن کو نکال دیا جائے۔ جب قرآن کو نکال دیں گے تو ظاہر ہے قرآن پڑھنے والے نہیں رہیں گے، لوگ قرآن کو بھول جائیں گے۔ تو انگریز دیہاتوں میں اور شہروں میں اپنے افراد کو بھیجے، جہاں جہاں مسلمان ہیں، جہاں لوگ قرآن مجید پڑھتے ہیں، وہ سارے جگہ سے قرآن لے لیا جائے اور وہ قرآن کو جلا دیا جائے۔ سارے علاقے میں اطراف دیہاتوں میں لوگ پہنچ گئے۔ ایک دیہات میں پہنچے، ایک چھوٹا سا مدرسہ تھا، دینی مدرسہ۔ وہاں کچھ طلبہ دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ وہاں پہنچ کے بولے کہ یہ قرآن ہمیں دے دو۔ تو مول صاحب بولے کہ قرآن لے کر کرو گے کیا؟ تو بولے کہ ہم اس کو لے کے جلا دیں گے۔ ظاہر ہے جب یہ جل جائیں گا تو اس کے پڑھنے والے بھی نہیں رہیں گے، قرآن تمہیں یاد بھی نہیں رہے گا۔ تو مول صاحب بولے تمہاری یہ غلط فہمی ہے، جن لوگوں نے تمہیں بھیجا ہے اس کو بھی غلط فہمی ہوئی ہے، قیامت تک تم اس میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد ایک بچے کو بلا کے انگریز کے سامنے بٹھائے، بولے یہ بچہ حافظ قرآن ہے، تم قرآن لے لو، اس میں سے تمہارے کو جو بھی آتا ہے پوچھو، سوال کرو۔ وہ انگریز بہرحال جو کچھ اس کو آتا تھا اس میں سے ایک دو جگہ سے پوچھا، یہاں سے پڑھو، یہاں سے پڑھو، یہاں سے پڑھو۔ وہ بچہ پڑھنا شروع کر دیا، وہاں سے 2-3 سوالات کیا، تو بچہ ہر ایک کا جواب دیتے رہ گیا۔ تو وہ انگریز دیکھ کے حیران ہو گیا، دنگ رہ گیا، واقعی یہ کتاب صرف کاغذوں میں محفوظ نہیں ہے بلکہ سینوں میں محفوظ ہے، کیا جائے؟ اللہ نے سینوں کا انتخاب فرمایا میرے بھائی۔ کوششیں لاکھ ہوتی رہیں گی قیامت تک، لیکن کچھ ہونے والا نہیں۔ تو حق تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا تم کو اگر ہماری اس کتاب کے بارے میں، قرآن کے بارے میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پر، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، تم کہتے ہو کہ منزل من اللہ نہیں ہے، تو ایک چھوٹی سی سورت لا کے پیش کر دو، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اپنے سارے ہی لوگوں کو بلا لو، اپنے ہم نوا لوگوں کو اللہ کے علاوہ، اگر تم اپنے قول میں سچے ہو، قیامت کی صبح تک تم ایک سورت لا کے پیش نہیں کر سکتے۔ یہ قیامت تک یہ معجزہ ہے میرے بھائی قرآن پاک۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، پس اگر تم نہیں کر سکو، یعنی کوئی صورت نہیں لا سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، ہرگز نہیں کر سکو گے، نہیں کر سکو نہیں، ہرگز نہیں کر سکو گے، تو پھر یاد رکھنا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ، پس اس آگ سے بچو، اس جہنم سے بچو جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں۔ کیوں ایسی باتیں کر رہے ہو؟ منزل من اللہ ہونے کے تم لوگ قائل نہیں ہو، اور تم کہتے ہو کہ محمد نے اس کو گھڑ لیا ہے۔ ارے اپنی باتوں سے باز آ جاؤ، اللہ سے ڈر کے زندگی گزارو، آخرت آنے والی ہے، جب جہنم میں جائیں گے تو پتہ چلے گا۔ اس آگ سے بچو جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں، اعدت للکافرین، یہ کافروں کے لیے جہنم کو، آگ کو تیار کیا گیا ہے۔ ایسی باتوں سے آدمی کو باز آنا چاہیے۔ اس کے بعد حق تعالیٰ جل شانہ نے ایماندار بندوں کو خوشخبری سنائی، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، خوشخبری ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے۔ ایمان اور اعمال صالحہ دو چیزیں لازم اور ملزوم ہیں، ضروری ہیں۔ کلمہ پڑھ لینے سے آدمی دائرے اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، اس کو مومن تو بول سکتے ہیں، لیکن اس ایمان میں جلا بخشنے کے لیے، قوت بخشنے کے لیے اعمال صالحہ کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ جہاں جہاں بھی حق تعالیٰ جل شانہ نے ایمان کا تذکرہ فرمایا، اس کے بعد اعمال صالحہ کا بھی تذکرہ فرمایا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، بہت سی آیتیں ہیں جہاں اللہ نے ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کا بھی ذکر فرمایا۔ تو حق تعالیٰ جل شانہ فرما رہے ہیں خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے، دنیا میں رہ کے سوچے کہ دنیا مختصر ہے، عارضی ہے، ختم ہو جانے والی زندگی ہے، بطور امتحان اللہ نے ہمیں یہاں بھیجا ہے،
آدمی دنیا میں آنے کے مقصد کو مستحضر رکھتے ہوئے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، اچھے اعمال کرتا ہے، اپنے رب کو راضی کرنے کی فکر اور کوشش میں لگا ہوا رہتا ہے، تو حق تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں جب بندہ یہاں سے جب جائے گا وہ میرے پاس پہنچے گا تو ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں۔ جنت میں ایسے ایسے باغات ان کو ملیں گے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ میرے بھائی کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے ایماندار بندوں کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں ایسے عالی شان مکانات بنائیں گے ایماندار بندوں کے لیے۔ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ فرمائے گا ایک جگہ، بہت عمدہ مکانات ہوں گے ایماندار بندوں کے لیے۔ یہاں بندہ اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارتا ہے، سردی کا موسم ہوتا ہے اور فجر کے لیے اٹھنا مشکل ہوتا ہے، پانی ٹھنڈا ہوتا ہے، لیکن جب اذان ہوتی ہے اللہ کے حکم پہ اپنے بستر سے علیحدہ ہوتا ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو بناتا ہے اور مسجد کو آتا ہے اور نماز کا اہتمام کرتا ہے اور اچھے اعمال کرتا ہے۔ اللہ جانتے ہیں میرے بندے کو کتنی تکلیف ہے، گھٹنوں میں درد ہے، بیماریوں پہ بیماریاں ہیں، متعدد پریشانیاں ہیں، لیکن وہ میرے حکم پہ نماز کو آ رہا ہے، سردیوں میں بھی آ رہا ہے، اچھے اعمال بھی کر رہا ہے اور مجھے راضی کرنے والے اعمال وہ کر رہا ہے۔ تو حق تعالیٰ جل شانہ ایسے بندے کے لیے جنت میں ایسے باغات بنائیں گے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ اور جنت میں 4 نہریں ہوں گی۔ مثل الجنت التي وعد المتقون، کہ متقین سے جن کا وعدہ کیا گیا ہے جنت میں وہ کیا ہے، وہ کیا ہیں 4 نہریں ہیں۔ فیہا انہار من ماء غیر آسن، ایک نہر پانی کی ہوگی۔ فیہا انہار من ماء غیر آسن، ایک پانی کی نہر ہوگی، وہ پانی ایسا ہوگا اس میں بدبو نہیں ہوگی، کتنے دن بھی رکھو اس میں بدبو نہیں ہوگی۔ یہاں کیا ہوتا، فلٹر کا پانی لیے تو بھی 1 مہینے کے بعد بدبو شروع ہو جاتی، لیکن جنت کی جو نہر ہوگی وہ غیر آسن، اس میں بدبو نہیں ہوگی، ایک نہر۔ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، ایک دودھ کی نہر بھی ہوگی۔ یہاں دودھ میں ملاوٹ ہوتی ہے نا، دودھ والے کیا کرتے ہیں بیگوں میں وہ لگا لے کے جاتے ہیں، دکانوں پہ ٹھہر کے کہیں سے بھی ایک دودھ کی پیکٹ لے کے کچھ پانی ملا کے اصل دودھ کے اندر ملا دیتے ہیں، لیکن وہاں جنت میں جو نہر ہے دودھ کی، وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، دودھ کی نہر ایسی ہوگی اس کا مزہ تبدیل نہیں ہوگا، نہیں بدلے گا اس کا مزہ۔ وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، جنت میں شراب کی بھی نہر ہوگی۔ یہاں شراب پینا حرام ہے، جو بندہ یہاں شراب کو حرام سمجھے گا اللہ اس کو جنت کی شراب پلائیں گے۔ اللہ ہم سب کو وہ شراب نصیب فرمائے، مگر یہاں شراب کو حرام سمجھ کے شراب سے دور رہنا۔ وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، جنت میں ایک ایسی شراب ہمیں دی جائے گی جس کے پینے کے بعد آدمی کو لطف، مزہ، سرور حاصل ہوگا، اور وہ ایسی شراب ہوگی لا يصدعون عنها ولا ينزفون، پینے کے بعد سر میں درد نہیں ہوتا، عقل میں فطور نہیں آتی۔ یہاں کیا ہوتا، پیتے اماں باوا سب یاد آ جاتے ہیں ماشاءاللہ، پورے القاب کے ساتھ پورے خاندان کو گندے تھا، مگر وہاں ایسا نہیں ہوگا، سر میں درد نہیں ہوگا، عقل میں فطور نہیں۔ ہاں، اور ایک نہر کیا ہے، وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، شہد کی بھی ایک نہر ہوگی، خالص شہد کی۔ یہ کس کے لیے کر رہے ہیں اللہ تبارک؟ ایماندار بندوں کے لیے ایسے مکانات، ایسے باغات عطا فرمائیں گے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ اور قالوا هذا، اس کے بعد کیا ہے، كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق، جب بھی ان کو بطور غذا کے کوئی پھل ان کو دیا جائے گا تو قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، تو یہ لوگ کہیں گے یہ وہی پھل ہے جو ہمیں اس سے پہلے دیا گیا۔ جب جنتیوں کو کوئی پھل، کوئی فروٹ جب دیا جائے گا تو جنتی کہیں گے یہ وہی پھل ہے جو ہمیں پہلے دیا گیا۔ پہلے دیا گیا سے کیا مراد ہے؟ مفسر بیضاوی نے یہ بات بیان فرمائی، پہلے دیا گیا سے مراد یہ ہے دنیا میں جو پھل حق تعالیٰ جل شانہ نے
بندوں کو عطا فرمائے، سیب کھاتا، کوئی انار کھاتا، کوئی کچھ کھاتا، تو وہاں بھی جنت میں جب پھل دیے جائیں گے تو لوگ دیکھ کے سمجھیں گے یہ وہی پھل ہے جو ہمیں پہلے دیا گیا تھا، جو ہمیں پہلے دیا گیا. ایک مطلب یہ ہے. دوسرا مطلب بعض علماء نے بیان فرمایا جنت میں پہلے کچھ پھل دیے جائیں گے، اس کے بعد پھر دیے جائیں گے. جب دوبارہ پھل دیے جائیں گے تو پھر جنتی کہیں گے یہ وہی پھل ہے جو ہمیں پہلے دیے گئے تھے، جو ہمیں پہلے دیے گئے تھے. لیکن ایک بات یاد رکھنا، یہ دنیا کے پھلوں کا مزہ الگ ہے، جنت کے پھلوں کا مزہ الگ. یہ دنیا کا سیب ہے، وہ آخرت کا سیب ہوگا، وہاں کا مزہ ہی کچھ اور ہوگا، زمین و آسمان کا فرق ہوگا، اس کی لذت میں، اس کی حلاوت میں ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. بس ماننا ہے ہمیں. ایسا عمدہ سیب، ایسے عمدہ فروٹ حق تعالی جل شانہ انسان کو عطا فرمائیں گے. وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور ان کو ہم شکل پھل دیے جائیں گے. ہم شکل بولے تو دنیا میں جو جیسے پھل ہوتے ہیں نا، وہ ویسے ہی پھل دیے جائیں گے. سیب، انار وغیرہ جیسے جو ہوتے ہیں وہی پھل ان کو دیے جائیں گے، لیکن لذت، فرحت اور خوشی اور مزہ الگ ہوگا. اس کا ہر ایک کا الگ ہوگا. دنیا کا پھل کا مزہ الگ ہے اور جنت کے پھل کا مزہ الگ ہوگا. اور وہاں پہ کیا ہوگا؟ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، پاک بیویاں ملیں گی، بہت ہی پاک. ایسی پاک ہوں گی حیض و نفاس سے پاک. یا حیض و نفاس آتا نا عورتوں کو، وہاں حیض و نفاس نہیں، اور کوئی تھوک نہیں، کوئی بلغم نہیں، کچھ نہیں. آدمی کی طبیعت مچلتی رہے گی ان بیویوں کو دیکھنے کے بعد. چہروں پہ مسکراہٹ تو ہے. اللہ ہم سب کو ایسی بیویاں نصیب فرمائے، ہماری زندگی اطاعت میں گزرے، فرمانبرداریوں میں گزرے، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال میں گزرے. جعلنا اللہ منہم، اللہ بھی ہمیں ان میں سے بنا دے. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے پاک بیویاں ہوں گی، پاک بیویاں. تناعم اور لذائذ کا مزہ، لذائذ کا مدار تین چیزوں پہ کیا ہے؟ ایک ہے عمدہ مکانات، دوسرا ہے عمدہ رزق، تیسرا ہے پاکیزہ بیویاں. اور حق تعالی جل شانہ جنت میں تینوں چیزیں ایماندار بندے کو عطا فرمائیں گے. عمدہ مکانات عطا فرمائیں گے، ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے اس دنیا میں. اور ایسے مکانات جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، ایک شراب طہور کی نہر، اور ایک شہد کی نہر، ایک پانی کی نہر، ایک دودھ کی نہر. جو پینا ہے پی لے. اور رزق بھی دیا جائے گا تو بہت ہی عمدہ رزق، جو بھی کھانا ہے کھا لے. یہاں پہ کھانے کے بعد حاجت لگی ہوئی ہے، پیشاب اور بیت الخلاء کو جانا پڑتا، وہاں نہیں. خوب کھاؤ، مزے اڑاؤ، ایک ڈکار آتے ہی سب برخاست، سب برخاست. وہاں نہیں، یہ سب چیزیں نہیں. اور یہاں کے پسینے میں بدبو ہوتی ہے نا، وہاں کے پسینے میں نہیں، وہاں کے پسینے میں مشک کی خوشبو ہوگی، مشک. اور پھر وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ، پاک بیویاں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کریں گے؟ عطا فرمائیں گے. حیض و نفاس سے پاک ہوں گے اور مزین اور آہستہ ہوں گے ایماندار بندوں کے لیے. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ جنتی اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. نکلنے کا سوال ہی نہیں ہوگا. جنت میں جائیں گے تو ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. صحیح مسلم میں روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب جنتی جنت میں جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتے کے ذریعے سے ندا لگائیں گے، اے جنتیو جنت میں آرام سے رہو، خوشی سے رہو، تمہیں موت نہیں آئے گی، اب تمہیں مرنا ہی نہیں ہے، آرام سے رہو. تم بوڑھے نہیں ہوگے، ہمیشہ جوان ہی رہو گے. تم بیمار نہیں ہوگے، ہمیشہ صحت مند ہی رہو گے. جنتی جب جنت میں جائیں گے نا تو ان کی عمر کتنی ہوگی؟ 33 سال. ایک روایت میں تو ہے 33 سال، اور ایک روایت میں 30 سال. بالکل جوان رہیں گے. اور چہرے پہ داڑھی نہیں ہوگی. یہاں ہے داڑھی رکھنے کا احکام، وہاں نہیں.
عمدہ لباس، عمدہ رزق، عمدہ مکانات جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہاں کبھی بوڑھے نہیں ہوگے، جوان ہی جوان رہو گے، بیمار نہیں ہوگے، صحت ہی مند رہو گے۔ یہاں دنیا میں ہوتا کیا ہے، ہر بیماری کے ساتھ صحت بھی ہے، خوشی کے ساتھ غم بھی ہے، مسائل بھی ہیں، پریشانیاں بھی ہیں، ساری چیزیں لگی ہوئی ہیں۔ یہ دنیا خود فانی اور آدمی فانی، ہر چیز فانی، لیکن جنت کی نعمتیں یہ غیر فانی۔ جب آدمی وہاں جنت میں جائے گا تو ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، نکلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا۔ تو بہرحال حق تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، عمدہ رزق دیا جائے گا اور پاکیزہ بیویاں ان کو دی جائیں گی اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ صفات اور یہ چیزیں اپنانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد